سفر کے مہینے میں کون سی دعا پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعا۔ اگر آپ سفر کے مہینے میں کسی خاص وظیفے یا تسبیح کی تلاش میں ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر سال سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ مختلف وظیفے اور تسبیحات بتاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے لیے کوئی خاص وظیفہ بتایا تھا؟ اگر نہیں تو پھر ایک مسلمان کو اس مہینے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، قرآن پاک اور صحیح احادیث میں سفر کے مہینے کے لیے کوئی خاص وظیفہ یا مخصوص تسبیح مقرر نہیں کی گئی، اس لیے ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو ہر وقت سنت سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ترجمہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ، ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی یہ دعا پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ترجمہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو، اگر ہماری زبان استغفار اور درود پاک سے تر ہو تو ہمیں کسی مہینے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، اصل حفاظت کسی مہینے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، اس لیے سفر کے مہینے میں بھی اپنے رب کا ذکر کریں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے ہر قسم کے وہم اور غلط عقیدے کو دور فرما، ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں استغفار، درود پاک اور مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اسے ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی مسلمان تک صحیح بات پہنچ جائے۔ اور اگر آپ مستند دعائیں، تسبیحات اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایمان تازہ کرنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سکون حرم کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔